بطور احترام سجدہ یا قدم بوسی۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اپنے والدین کو یا ساس سسر کو احترام کے نام پر سجدہ کیا جا سکتا ہے جس کو لوگ قدم بوسی کا نام دیتے ہیں؟ دیکھیں، سجدہ کرنا تو بالکل حرام ہے، کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ حلال نہیں ہے۔ باقی قدم بوسی جو ہوتی ہے وہ سجدہ نہیں ہوتا، کسی کے قدم چھونا یا قدم پہ پیار کرنا، یہ تو یہ جو جھکا جا رہا ہے یہ سجدے کے لیے نہیں جھکا جا رہا، بلکہ قدموں کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکا جا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کسی کے سامنے آپ کی کوئی چیز گر گئی، اب آپ جھک کے اٹھا رہے ہیں، تو کوئی یہ کہے کہ سامنے کسی کے سامنے جھک کیوں رہے ہو؟ بھائی ہم کسی کے سامنے جھک تھوڑی رہے ہیں، ہم تو اپنی چیز اٹھانے کے لیے جھکیں۔ تو ایسے ہی پاؤں کو چھونے کے لیے یا پاؤں پہ بوسہ لینے کے لیے جھکا جاتا ہے، وہ جھکا سجدے والا جھکنا نہیں ہوتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ قدم بوسی یا کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا یا چومنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیں تعظیم کا حکم ہے، تعظیم کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے۔ تو بعض علاقوں میں جب لوگ سفر سے واپس آتے ہیں ماں باپ کے قدموں کو چھوتے ہیں، بہو جب آتی ہے تو ساس سسر کے قدموں کو چھو لیتی ہے، تو یہ جائز عمل ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا معمول بنا لینا اور اس میں بہت زیادہ غلو کرنا، کوئی اگر پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے تو اس کو برا سمجھنا، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو بعض علاقوں میں بہت زیادہ غلو ہو جاتا ہے، جب بھی آؤ پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑے گا، آپ کو پاؤں کو چومنا پڑے گا، تو غلو ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی چیز میں پابندی ٹھیک ضروری نہیں، یعنی ٹھیک نہیں ہے اس کی بہت زیادہ اہتمام کرنا ان چیزوں کا، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شریعت میں لازم نہیں ہے پھر لوگ اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے نقصان ہوگا۔ پردہ پر کیا ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پاکستان۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے، مجھے کلاس میں ایک لڑکی اچھی لگتی ہے، کئی مہینوں تک ہماری کلاس میں واٹس ایپ پر اس سے بات چیت ہوتی رہی، میری طرف سے شادی کی پیشکش پر وہ رضامند ہو گئی، وہ شخصیت، کردار، آداب، اخلاق، بات چیت کے لحاظ سے ایک اچھی لڑکی ہے، سبحان اللہ، آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ہر لحاظ سے اچھی ہو گئی وہ، مگر باقاعدہ حجاب کا اہتمام نہیں کرتی، تقریبات میں میک اپ بھی کرتی ہے، اس کی پرورش ایسی فیملی میں ہوئی ہے جہاں پردے وغیرہ کا اہتمام زیادہ نہیں، نہ ہی میری فیملی میں کوئی خاص اہتمام ہے، مگر میری خواہش ہے کہ میری بیوی پردہ کرے۔ جب میں نے اپنی اس ترجیح کا اس سے اظہار کیا تو اس کا کہنا تھا کہ بے شک پردہ کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر میں کسی کے کہنے پر پردہ نہیں کر سکتی، جب بھی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی۔ ایسی کی تیسی، یہ ایسی کی تیسی میں کہہ رہا ہوں۔ اب میں کنفیوزڈ ہوں کہ جس کو میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے پردے کے بارے میں کمپرومائز کروں یا نہیں کروں، برائے مہربانی اس میں ایک باپ کی طرح شفقت فرماتے ہوئے اپنے مشورے سے نوازیے۔ باپ کی طرح شفقت کا مطلب آپ مجھے اپنا باپ مان رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے کو نہیں کرنے دوں گا، اگر وہ بے پردہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے میں نہیں کرنے دوں گا، تو میں اس کے کہوں گا بھائی لڑکی پردہ پہلے کرے گی، شادی بعد میں ہوگی اس سے، تو اگر آپ نے مجھے باپ بنایا تو باپ والا مشورہ تو یہی ہے، تو کہ میں تو نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے، جو میرا سگا بیٹا ہے، اس کے لیے میں ایسی بیوی لے کر آؤں جو پردہ نہیں کرتی۔ وجہ اس کی ہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا میں اپنی مرضی سے کروں گی تو کر لے بھائی، اپنی مرضی سے ہی کر لے، آپ اس سے کہیں کہ تم اپنی مرضی سے کرو، میرے کہنے سے نہ کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کر لو، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ جو لڑکی پردہ نہیں کرتی آپ اس سے شادی کر لیں تو امکان ہوتا ہے کہ بعد میں پردہ کر لے، لیکن اگر نہیں کیا، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نہیں کرتی، تو لڑکی کی حد تک تو انسان گزارا کر لیتا ہے، لیکن آگے جو اولاد ہوگی نا، بیٹیاں ہوں گی، وہ بھی نہیں پردہ کریں گی، پھر پوری نسل کا خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس زمانے میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تو وہ صرف یہ نہیں کہ پردہ نہیں کرتی، اگلے اسٹیپ میں وہ اس سے اور زیادہ آگے جائیں گی، اگلی نسل میں اس سے اور زیادہ آگے، یہ بولڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو جس نے کر لیا پردہ وہ تو محفوظ ہو گئی، جس نے نہیں کیا تو وہ آہستہ 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 بہت زیادہ بولڈ ہوتی جا رہی ہیں، پھر وہ تو نسل خراب ہونے کا بڑا شدید خطرہ ہے۔ پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے کہ یار میری بیٹیاں پردہ نہیں کرتی، تو بیٹیاں کہیں گی ہماری اماں کون سا کرتی ہے، تو اماں پردہ کریں گی تو بچیاں کریں گی، نہیں کریں گی اماں تو بچیاں بھی نہیں کریں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی یہ پہلے پردہ کر لیں، شرعی پردہ، شرعی طریقے سے جو ہوتا ہے، تو پھر آپ ان سے شادی کر لیں، اگر نہیں کرتی تو آپ نہ کریں پھر کہیں اور یہ گپیں شپیں چھوڑ دیں، آپ لڑکیوں سے دوستیاں ووستیاں چھوڑ دیں،
بس آپ نے پیغام بھیج دیا، سیدھی طرح ایک اور پیغام بھیج دیں کہ بھئی پردہ کر لو، میں آپ سے شادی کروں گا. وہ کہے گی اپنی مرضی سے، کہنا اپنی مرضی سے کر لو بھائی، تو ہم کوئی زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں. پھر بھی نہیں کرتی تو پھر آپ ان سے بات چیت چھوڑ کے کہیں اور شادی کریں. اپنی تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے لیے کسی کے موبائل میں گھسنا. ایک خاتون نے پوچھا اگر کسی نے ویڈیوز تصویروں سے توبہ کر لی ہو اور اپنے پاس سے تمام تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ کر دی ہوں تو کیا اپنی دوست کے موبائل یا لیپ ٹاپ میں چپکے سے گھس کر اپنی تصویریں اور ویڈیوز ڈیلیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ دوست تصویریں وغیرہ ڈیلیٹ نہیں کر رہی اور کہتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کرے گی. آپ گھس سکتی ہیں کیونکہ یہ تصویریں آپ کی ہیں. تو آپ اگر ان کو ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہیں تو شریعت میں بھی حکم یہ ہے جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری تصویر نہ وائرل ہو تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کی تصویر کو محفوظ کرے. تو اگر وہ شرافت سے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو آپ ان کے موبائل میں گھس کے اپنی تصویریں ڈیلیٹ کر دیں. اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن صرف اپنی تصویریں ہی ڈیلیٹ کریں. ایسا نہ ان کے موبائل کے سارے میسیجز پڑھنا شروع کر دیے، واٹس ایپ میں گھس کے کون کیا میسیج بھیج رہا ہے، کس سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ پھر پرائیویسی میں دخل اندازی ہے، یہ حرام ناجائز ہے. صرف آپ جائیں اپنی تصویریں ڈیلیٹ کریں، ریسائیکل بن سے بھی اڑا دیں، تو ایسا کر لیں. رضاعت کا مسئلہ. میری چاچی کی بیٹی نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری والدہ کا دودھ پیا ہے. چچا کی بیٹی نے چاچی کی بیٹی نے میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ والدہ کا دودھ پیا ہے، تو کیا چاچی کی اس بیٹی کا میرے ساتھ یا میرے بڑے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، چاچی کی بیٹی نے چونکہ آپ کی والدہ کا دودھ پیا ہے تو آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سارے آپ کی چاچا کی بیٹی کے بھائی بن چکے ہیں یا بہن بن چکے ہیں. تو آپ کی چاچا کی بیٹی کا تو اب کسی سے بھی آپ کے بھائیوں میں سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن چاچا کی جو بیٹی کے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ آپ سب کے لیے نامحرم ہیں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے پوچھا نا کیا چاچا کی بیٹی کا میرے ساتھ یا میرے بھائی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ خاتون نہیں ہے، اچھا یہ مرد نے پوچھا ہے. تو چاچا کی بیٹی کا آپ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ پی لیا تو آپ کی رضائی بہن بن گئی. نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حد. نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے؟ دیکھیں، نماز میں جو ہم رفع الیدین کرتے ہیں تو حدیث میں 3 طرح کی احادیث ہیں. بعض میں آتا ہے فروع اذنیہ، شحمۃ اذنیہ اور منکبیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے منکبین کندھوں تک. بعض روایات میں آتا ہے شحمۃ اذنیہ، آپ نے کانوں کی لو تک اٹھائے. بعض میں فروع اذنیہ، کانوں کے کناروں تک اٹھائے. تو اس لیے اس بارے میں فقہا کے مختلف آراء ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں. امام حنیفہ نے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھا تو پھر یہ تعبیر کی ہے کہ کانوں کے جو آپ کے انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کی لو تک ہوں گے اور آپ کی انگلیاں کانوں کے اوپر کنارے تک ہوں گی اور آپ کی ہتھیلی کندھوں تک. تو اس طرح جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. یعنی جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے. جن صحابی نے انگوٹھے کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ شحمۃ اذنیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا. جن صحابی نے انگلیوں کی کناروں کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروع اذنیہ، آپ نے کانوں کے اوپر کناروں تک ہاتھ اٹھایا. تو صحابی نے تعبیر میں فرق کیا ہے لیکن غرض سب کی ایک ہی ہے. تو اس لیے راجح قول ہمارے نزدیک یہی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کے یہ انگوٹھے یہ کانوں کی لو تک آ جائیں، ہتھیلیاں کندھوں تک آ جائیں گی اور یہ انگلیاں کانوں کے اوپر والے حصے تک چلی جائیں گی. تو تینوں حدیثوں پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ ہمارے نزدیک یہ طریقہ سب سے افضل ہے. کیا ہم وہاں جائیں کے الفاظ سے نکاح کا حکم؟ عبداللہ کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں، جی میرا سوال یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے میرا نکاح ہوا اور میرے چچا نے بطور وکیل مجھ سے 3 مرتبہ کہا کہ کیا ہم وہاں جائیں، برعکس اس کے کہ کیا آپ کو نکاح قبول ہے. یعنی آپ کے چچا نے آپ کا نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے سے پہلے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم وہاں جائیں، تو کیا اس طریقے سے نکاح درست ہے جبکہ میری رضامندی تھی؟ بھائی آپ کے چچا اگر نکاح پڑھانے کے لیے جا رہے تھے آپ کا اور بات یہ چل رہی تھی کہ پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے، چچا نے پوچھا چلا جاؤں بھائی میں، یعنی مطلب نکاح پڑھانے کے لیے، آپ نے کہا ہاں جائیں، تو اس کا مطلب آپ نے اجازت دے دی تھی ان کو. وہ جب گئے انہوں نے نکاح پڑھایا تو آپ کو نکاح ہو گیا.
اور اگر اس کلام کا کوئی اور مطلب تھا تو پھر نکاح نہیں ہوگا. اب وہ کیا مطلب تھا وہ آپ بتائیں گے, کیا مطلب تھا, کیا ہم وہاں جائیں, کیا کہنا چاہ رہے تھے وہاں جائیں. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے نکاح پڑھانے جا رہے تھے تو آپ سے پوچھ رہے تھے چلا جاؤں یا نہیں, میں کر دوں نکاح. تو اگر یہی مطلب تھا تو ہو گیا نکاح, یہ مطلب نہیں تھا تو پھر نہیں ہوا. پھر جب انہوں نے نکاح پڑھا دیا نا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا نکاح پڑھا دیا گیا ہے اور آپ نے زبان سے رضا کا اظہار کر دیا یا اپنے عمل سے رضا کا اظہار کر دیا اسی مجلس میں کہ ہاں میں راضی ہوں, تو بھی نکاح ہو گیا. تو بہتر یہی ہے کہ یہ آپ وہاں کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں کشمیر میں کہ وہ سیاق و سباق دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے. بظاہر تو ایسا ہی ہے کہ وہ نکاح پڑھانے جا رہے تھے تو آپ سے پوچھ رہے تھے کہ چلا جاؤں, آپ نے کہا جاؤ بھائی, مطلب یہ کہ میری طرف سے اجازت ہے. تو یہی مطلب تھا تو نکاح ہو گیا. مقتدی کا سری نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا. محمد صالح کھوسو کنڈیار سندھ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم فرض نماز میں پیش امام کے پیچھے تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو, جبکہ حدیث کہتی ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے قرآن کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے, جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں امام قرآن کو بلند آواز سے نہیں پڑھتا, تو کیا ہم اس وقت حدیث کو فالو کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر اثر میں بھی قرآن بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا, تو کیا اس وقت بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ جناب آپ نے جو یہ کہا نا کہ حدیث میں ہے نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے, تو پوری حدیث ایسے ہے کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ اور پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حالانکہ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ امام جب خاموشی سے نماز پڑھائے تو آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور تلاوت بھی کریں اس کے بعد. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے کہ جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ اور تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, وہی مطلب اسی حدیث کا بھی ہے جس میں آتا ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جو فاتحہ نہیں پڑھتا تلاوت نہیں کرتا, چاہے خود پڑھے یا اس کی طرف انفرادی میں خود, اور امام جب پڑھ لے گا تو گویا اس نے بھی پڑھ لی ہے. امام کا پڑھنا اس کا پڑھنا کہلائے گا. جیسے کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, یہ صحیح حدیث ہے. ناصر البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. اس حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ امام زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے, یعنی امام قراءت کرے گا تو مقتدی کے لیے کافی ہے وہ. تو قراءت میں تو فاتحہ بھی داخل ہے. تو اس لیے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو پوری حدیث صحیح مسلم کی یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم یہ کہتے ہیں امام نے جب فاتحہ پڑھ لی اور تلاوت کر لی, چاہے زور سے کی ہو آہستہ کی ہو, تو گویا مقتدی نے بھی پڑھ لی ہے, اس کو تلاوت نہ کرنے والا ہم کہہ نہیں سکتے. اس طرح سے تمام حدیثوں میں اور قرآن کی آیت میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی ظہر اور عصر کی جو آخری 2 رکعتیں ہیں وہ تو اس میں تو سورہ فاتحہ بھی لازم نہیں ہے. کسی حدیث سے نہیں پتہ چلتا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے, تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں فاتحہ ہو گئی چاہے ایک دفعہ بھی ہو گئی ہو تو نماز ہو جائے گی. اسی وجہ سے امام مالک کا یہ قول ہے کہ ایک رکعت میں بھی فاتحہ پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن احناف نے احتیاطاً پہلی 2 رکعتوں پہ فاتحہ کو لازم قرار دی ہے, کیونکہ سفر میں آخری 2 رکعتیں ساقط ہوتی ہیں, پہلی 2 ویسے ہی رہتی ہیں. تو اس لیے انہوں نے پہلی اور دوسری رکعت کو ایک جیسا قرار دے کے دونوں رکعتوں میں قرات کو واجب قرار دیا ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی لازم نہیں ہے. بہتر ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے, لیکن آپ امام کے پیچھے ہیں تو امام کی فاتحہ مقتدی کے لیے کافی ہے. اچھا بھائی, بطور ایجنٹ آن لائن کاروبار. مفتی صاحب میں ایک دکاندار کے ساتھ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں اور اس کی اشیاء بیچتا ہوں. میں نے ان کی ساری اشیاء کو دراز پر شیئر کیا ہے. جب مجھے آرڈر آتا ہے تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ دراز کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور دراز والے 1 ہفتے بعد ہم کو وہ پیسے دے دیتے ہیں. تو جب آرڈر آ جاتا ہے تو میں اس دکاندار کو اپنے پیسے دے دیتا ہوں اور وہ اشیاء کو پیک کر کے دراز پر دیتا ہے, اور پھر 1 ہفتے بعد دراز مجھے پیسے دیتا ہے. تو کیا میرا یہ کاروبار جائز ہوگا ایجنٹ کے طور پر؟ دیکھیں ایجنٹ کے طور پہ جائز ہے. اس میں آپ جو ہے دکاندار کے ایجنٹ بن رہے ہیں دراز کو بیچنے کے لیے, یعنی دراز پہ رکھوانے کے لیے, تو یہ جائز ہے. لیکن اس دوران وہ چیز ہلاک ہو گئی نا,
جو چیز آپ دراز کی دکاندار کے پاس رکھوا رہے ہیں تو دکاندار کا نقصان سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ صرف کمیشن ایجنٹ ہیں، آپ ضامن نہیں ہیں۔ اگر نقصان آپ کا سمجھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ نے وہ چیز آپ نے اس دکاندار سے وہ چیز خرید لی ہے، پھر جب خرید لیا تو پھر اپنے قبضے میں لائے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے۔ تو کمیشن ایجنٹ میں اور خرید کر بیچنے میں یہی فرق ہے کہ کمیشن ایجنٹ اس چیز کے ہلاک ہونے کی صورت میں نقصان کا بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہوگا، اور خرید کے بیچنے کی صورت میں آپ پہلے اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں وہ چیز لیں گے، پھر آگے آپ فروخت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو سوال ہے نا مبہم ہے، جو میں نے نارمل صورت ہے دراز کی وہ بتائی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سوال ذرا واضح طور پر نا دوبارہ مجھے لکھ کے بھیجیں تاکہ میں اس پہ دوبارہ غور کروں۔ سوال میں آپ کے ابہام ہے، جائفل اور جاؤتری کا حکم۔ محمد فیضان کراچی سے، جائفل جاؤتری کھانا جائز ہے یا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جائفل زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حرام ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں مجھے جائفل کے بارے میں نہیں پتہ، لیکن اگر واقعی مقدار میں کھانے سے، زیادہ مقدار میں کھانے سے نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو پھر بلا وجہ کھانا جائز نہیں۔ دوا کے طور پہ، ضرورت کے طور پر اتنی مقدار میں کھانا پھر جائز ہوگا جس سے نشہ نہ ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ جائفل کھانے سے نشہ ہوتا ہے۔ اور جاؤتری کیا چیز ہے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے، تو یہ ذرا آپ، میرا خیال ہے وہاں کسی حکیم سے پوچھیں آپ یہ مسئلہ، حکیموں کو پتہ ہوگا۔ میں تو یہ بتاؤں گا اگر یہ نشے کی چیز ہے تو دوا کے طور پر تھوڑی مقدار میں کھائی جا سکتی ہے، اتنی مقدار جس سے نشہ نہ ہو، اور اتنی مقدار میں کھانا جس سے نشہ ہو یا بلا وجہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فکسڈ نفع کا حکم۔ مفتی صاحب میں نے 2 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، جس کے ساتھ کیے ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر مہینے 10,000 آپ کو دوں گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ نے 10,000 انویسٹ کیے تو جس بھی کاروبار میں انویسٹ کیے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ میرے 10,000 سے آپ جتنا پیسہ کماؤ گے، سارے پیسے مکس ہوں گے نا، تو اس کو ڈیوائڈ کریں 10,000 پہ کتنا کمایا ہم نے، تو جتنا آپ میرے 10,000 پہ کماؤ گے اس میں اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ آپ کا، تو پرسنٹیج طے کریں اس میں۔ حرام کمائی سے بطور گفٹ ملنے والی جائے نماز۔ کسی نے پوچھا ہے جی میرے ماموں نے جائے نماز گفٹ کی تھی، میرے ماموں بینک میں کام کرتے ہیں، تو میں نے اس جائے نماز میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ مجھے دوبارہ لوٹانی پڑیں گی؟ دیکھیں اب اگر سودی بینک میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام بھی سودی لین دین کے معاہدے لکھنا یا اس پورے نظام کو دیکھنا، اس ٹائپ کا کوئی کام ہے جیسے بینک کا مینیجر ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں سود میں انوالو ہوتے ہیں ملازمین۔ تو بعض شعبے بینک میں ایسے ہیں جس میں سود میں ذرا بھی انوالومنٹ نہیں ہوتی، جیسے چوکیدار ہے وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر واقعی آپ کے ماموں کی آمدن حرام ہے، سودی بینک میں کوئی ایسا کام لگا ہے جس سود میں کسی بھی طرح سے وہ ملوث ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی آمدن حرام ہے۔ انہوں نے اپنی حرام آمدن سے اگر آپ کو جائے نماز خرید کے دی تو آپ کے لیے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تھا۔ تو اب آپ نے اس میں جب نماز پڑھ لی ہے تو اس کا استعمال ناجائز تھا، استعمال کر لیا آپ نے۔ اگر آپ کو مسئلے کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا آپ کو، تو پھر تو آپ کی نماز ہو گئی، اور جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وقت کے اندر اندر ان کو لوٹا لینا لازم تھا اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرام آمدن سے لی گئی ہے۔ لیکن اب آپ ایسا کریں کہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اور آپ اس جائے نماز کی قیمت صدقہ کر دیں، اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں جتنے کی جائے نماز ہے اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا۔ تو جو نمازیں ابھی تک یعنی جیسے یہ مسئلہ آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں نا، تو جو وقتی نماز آپ نے ابھی پڑھی ہے تو اس کو احتیاطاً آپ لوٹا لیں، کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز جب واجب الاعادہ ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے بعد واجب الاعادہ نہیں رہتی وہ، تو چونکہ یہ نماز حرام جائے نماز پہ پڑھی ہے تو واجب الاعادہ ہے، تو جس نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے اور آپ نے وہ پڑھ لیا تو اس کو تو لوٹا لیں، جو ماضی کی نمازیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور آئندہ اس میں احتیاط کریں۔ اور آپ چاہتے ہیں جائے نماز رکھنا تو اس کی قیمت صدقہ کر کے جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں۔ قسم توڑنے کی وعید۔ اگر کوئی شخص کسی بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے لیکن بعد میں وہی گناہ کرے یعنی قسم توڑ دے، تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بھائی قسم توڑے گا تو گناہ بھی ہوگا، پہلے تو ایک گناہ ویسے ہی جو اس نے گناہ کیا اس کا گناہ، پھر قسم توڑنے کا گناہ، تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے، اور خود اگر غریب ہے تو 3 روزے لگاتار رکھے۔ طلاق کے بعد ساتھ رہنے والوں کا معاملہ۔ یونس صاحب احمد آباد سے پوچھتے ہیں، میرے بھائی نے 3 طلاقیں اپنی اہلیہ کو دے دی ہیں،
پھر بھی وہ ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ آپ ان سے تعلق ختم کر دیں، پہلے ان کو محبت سے سمجھائیں، مان جائیں ٹھیک، نہیں تو ان سے قطع تعلق کریں۔ یہ قطع تعلق انشاءاللہ گناہ کا ذریعہ نہیں بلکہ نیکی کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ یہ حرام کاری ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد دوبارہ بیوی کو رکھنا ہے تو زنا ہے، اور پھر زنا پہ لیبل لگا دیتے ہیں حلال کا۔ تو اس لیے حدیث میں جہاں اللہ کے لیے محبت ہے وہیں اللہ کے لیے بغض کا بھی حکم ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے دشمنی کریں، آپ ان سے بائیکاٹ کر دیں، بس ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں اور ان سے بولیں بھائی یہ حرام کام آپ نے کیا ہے۔ تو کیونکہ اگر اسی طرح لوگ خاموش رہے تو سوسائٹی میں بےغیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگوں نے طلاق کو ایک کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے نفرت، تو قرآن نے صاف طور پر کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، مرد نے تیسری طلاق دے دی تو عورت حلال نہیں ہے، اور صحابہ کا تابعین کا اجماع ہے اس کے اوپر، چاروں اماموں کا اجماع ہے۔ اس لیے آپ ان سے بائیکاٹ کریں، ان کو چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ گفٹ وغیرہ پر بھی وراثت جاری ہوگی؟ یاسر صاحب مانچسٹر سے پوچھتے ہیں، انگلینڈ سے، میری اہلیہ سمیت کل 5 بہنیں ہیں، میری بیوی نے اپنے والد کو کچھ چیزیں مثلا موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ گفٹ کے طور پہ دی تھی۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں بھی ترکے میں تقسیم ہوں گی؟ یعنی کل 5 بہنیں، بیوی نے اپنے والد کو کچھ چیزیں موبائل، لیپ ٹاپ وغیرہ گفٹ کے طور پر دی تھی، ترکے میں؟ کس کے ترکے میں بھائی؟ بڑا مبہم سا سوال لوگ پوچھتے ہیں۔ بھائی آپ کی وائف نے جب اپنے ابا کو جو کچھ دے دیا تو وہ ابا کا ہو گیا، جب ابا کا انتقال ہوگا تو ان کے ابا کے ترکے میں یہ چیزیں ہوں گی شامل، یعنی جو جس کی کو گفٹ دے دی گئی وہ اسی کی ہے، جب وہ مرے گا تو اس کی وراثت اس میں جاری ہوگی۔ نمازوں کی پابندی رکھتے ہوئے پب جی کھیلنا، 5 نمازوں کی پابندی رکھتے ہوئے اگر پب جی کھیلیں تو کیا پھر بھی پب جی کھیلنا گناہ ہوگا؟ پب جی میں اگر جوا کھیل رہے ہیں تو پھر تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر ویسے کھیل رہے ہیں تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ تو 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے بھی کھیلیں گے تو بھی تو ٹائم ویسٹنگ ہے نا، نماز تو آپ کو ٹائم کو قیمتی بنانے کی طرف لے کر آتی ہے، تو اس لیے نہ کھیلا کریں بھائی، چاہے نماز کی پابندی کر رہے ہوں، کوئی اور کھیل کھیل لیں جس سے صحت اچھی ہو، ہاکی کھیل لیں، فٹ بال کھیل لیں، بھاگم دوڑی کچھ تو کریں، یعنی بھاگنے دوڑنے والا کام کریں، سوئمنگ کر لیں، گھوڑ سواری کر لیں، تو ایسے کھیل کھیلیں جس سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ کاشت کے لیے زمین کرائے پر دینا، صوبان فاروق اسلام آباد سے، زمین ٹھیکے پر دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ اپنی زمین کسی کو کاشت کے لیے دے دے اور اس سے اس کا کرایہ وصول کرے تو کیسا ہے؟ جائز ہے زمین کرائے پر دینا کہ اگلا کاشت کرے گا آپ اس سے رینٹ لیتے رہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ مزارعہ پہ دی جائے۔ مزارعات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسان کو زمین دیں اور کہیں جتنی پیداوار اگے گی اس میں اتنے فیصد میرا، اتنے فیصد تمہارا۔ بیٹوں کو جائیداد سے عاق کرنا، محمد کامران KPK سے پوچھتے ہیں، میرا یہ سوال ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے نکال دے تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا؟ ہمارے علاقے میں ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کی وجہ سے 7 بیٹیوں کو اپنی قیمتی جائیداد سے نکال دیا، تو کیا اس پر اس چیز کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ اپنی اولاد کو محروم کر رہے ہو بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور وعدلوا بین اولادکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد میں برابری کرو۔ تو زندگی میں تو جب باپ دے گا تو بیٹے بیٹیوں کو برابر دے گا، ہاں کسی کی خدمت، ضرورت یا نیک ہونے کی وجہ سے زیادہ دے دے تو ایک الگ بات ہے، تو زندگی میں تو برابر دینا چاہیے، اور مرنے کے بعد تو وراثت سے محروم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کو عاق بھی کر دیتا ہے اور وصیت بھی لکھ دیتا ہے کہ میری بیٹیوں کو حصہ نہ دیا جائے، تو بھی باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کو لازمی حصہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ محروم ہو جائیں حصے سے۔ تو اس لیے ایسے ظلم سے بچنا چاہیے، ایک ہی بیٹے کو سب دے دیا اور 7 بیٹیوں کو قیمتی جائیداد سے نکال دیا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ عید کی نماز کے لیے ٹکٹ، ایک بہن نے کینیڈا سے پوچھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے ٹکٹ لگا سکتے ہیں؟ ایک مشہور قاری صاحب یہاں آئے تھے تو مسلمانوں کی ایک ویلفیئر تنظیم نے ہر نمازی سے ٹکٹ کے پیسے وصول کیے، جو کہ $75 سے $150 تک تھے۔ جو قاری صاحب کے جتنے قریب کھڑے ہوگا اس کے پیسے بھی اتنے زیادہ، سبحان اللہ۔ ہاں اس کا مطلب سیلفی پہ بھی پیسے ہم لگا سکتے ہیں۔ ویلفیئر آرگنائزیشن کا کہنا تھا کہ یہ پیسے فلاحی کاموں میں استعمال ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح نماز پڑھنے کے لیے پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ ہم نے اس طرح کا کوئی واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، ہم نے بھی کبھی نہیں سنا بھائی۔ دیکھیں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو انتظامیہ نے کرائے پہ لی ہوئی ہے اور اس کا کرایہ انتظامیہ کو دینا ہے آگے گورنمنٹ کو، تو پھر تو ظاہر ہے نمازیوں سے کرایہ وصول کیا جائے گا، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ گویا نماز کے پیسے ہو گئے کہ آپ نماز
پڑھیں گے تو اتنے پیسے دیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹرسٹ کا یہ طریقہ، نمازیوں سے گن پوائنٹ پہ پیسے لیے جائیں کہ ورنہ آپ کو نماز کا موقع نہیں دیا جائے گا، یہ طریقہ ناجائز ہے بالکل۔ تو ویسے نمازیوں کو آنے دیں، پھر ان کو اعلان کر دیں بھائی یہ ٹرسٹ ہے، جس نے جتنے پیسے دینے وہ اپنی خوشی سے دے دیں، یہ ٹکٹ لگانا جائز نہیں ہے۔ دروازے پر بیٹھنا، جمال اختر گجرات انڈیا سے۔ دروازے پر بیٹھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھنے سے قرض بڑھتا ہے۔ قرض بڑھتا تو نہیں ہے، الٹا لوگ قرض لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ فالتو بیٹھے ہوئے ہو، لگ رہا ہے آپ کو کوئی کام دھام نہیں ہے، پیسے بہت ہیں آپ کے پاس تو 50 روپے دے دیں ہمیں بھی۔ اس طرح سے قرض بڑھ جائے گا تو ایک الگ بات ہے، لیکن دروازے پہ بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے صحابہ کو منع کیا، گلیوں میں بیٹھنے سے۔ دروازے پہ بھی آپ بیٹھتے ہیں تو راستے میں ہی بیٹھے ہیں نا، تو صحابہ نے پھر نبی نے فرمایا اگر تم بیٹھنا چاہتے ہی ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ وہ حق یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کرو، کوئی عورت گزر رہی ہے تو اس کو مت دیکھو، اور جو گزر رہا ہے اس کو سلام کرو۔ تو یہ حق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو دروازے پہ بیٹھنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے۔ جوائنٹ فیملی میں کوئی ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر یا کوئی اور 3 دن سے زیادہ ناراض ہو تو کیا نماز روزہ قبول نہیں ہوتا؟ اگر شوہر بلا وجہ ناراض ہو تو کیا حکم ہوگا؟ نیز جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کلثوم صاحبہ یوپی انڈیا سے۔ دیکھیں شوہر کی ناراضی تو بہت عورت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس عورت کی اس رات کی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو بڑی سخت وعید ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں عورت قصوروار ہو، بلا وجہ شوہر ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھا ہوا ہے اس نے اور بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہا ہے، تو وہ تو پھر شوہر کا قصور ہے۔ تو لیکن عورت کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو راضی رکھنے کے ساتھ شوہر کو بھی راضی رکھے، کیونکہ اس کے احسانات بہرحال بہت ہیں اور وہ مقدس رشتہ اللہ نے اس کا بنایا ہے۔ لیکن اگر ظالم ہے اور نئی سکون زندگی میں گزارنے دے رہا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ ناراض ہو تو منانے کی کوشش کریں، پھر بھی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو پھر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ اچھا جوائنٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ناراض رہتا ہی ہے، اب کوئی نہ کوئی میں بھی رشتہ دار دیکھے جائیں گے۔ ساس سسر کا رشتہ زیادہ مقدس ہے، نند و جٹھانیوں کا تھوڑا دور کا ہو جاتا ہے۔ تو ساس سسر اگر ناراض ہیں تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ منائیں ان کو، کیونکہ ماں باپ ہی کی طرح ہوتے ہیں، فادر ان لا ہیں، مدر ان لا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ماں باپ جیسا بنایا، تبھی تو سسر کے لیے بہو سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے اور ساس کے لیے داماد سے نکاح ہمیشہ حرام رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس کو ماں بنا دیا، تو اس لیے ان کی ناراضی بھی قطع رحمی میں آتی ہے۔ حتی الامکان منانے کی کوشش کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو تو اپنے اوپر ڈال لیں۔ اگر آپ کی بھی یعنی ان کی بھی غلطی ہے تو آپ مان لو اچھا جی میری غلطی تھی، سوری کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے گا، جھگڑے سے بچنے کی تدبیر اختیار کرے گا، یعنی مفہوم یہی ہوا نا کہ غلطی نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ کے رفع دفع کر لیا، تو میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پھر بھی لیکن اگر وہ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہوتا ہے وہ اتنی زیادتی کے سکون نہیں لینے دے رہے ہوتے، تو اس بنیاد پر اگر تھوڑا سا ان سے ریزرو ہو جائیں تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا۔ قرض لے کر گھر خریدا تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میرے قریبی رشتہ دار نے اپنا گھر خریدنے کے لیے قرضہ لیا ہے اور ساتھ ہی اپنے زیور کو بھی گروی رکھوا دیا ہے، کیا اس صورت میں ہم ان کا قرض زکوٰۃ کے پیسوں سے اتار سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر وہ واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے قرض اتار سکتے ہیں، لیکن ان کو پہلے بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کو رقم دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہم رقم دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ فلاں کو ہم دے رہے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر کہیں ہاں اجازت ہے تو پھر دے دیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے قرضہ اتار دیا بعد میں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو رقم دی ہے، تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، اگر کوئی شخص 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہو اور دوسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے بلکہ کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے؟ ابرار صاحب انڈیا سے۔ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا وطر پڑھ رہا ہے یا مغرب کے 3 فرض یا ظہر کے 4 فرض، عصر عشاء کے 4 فرض، یعنی فرض پڑھ رہا ہے یا وطر واجب پڑھ رہا ہے یا ظہر کی 4 سنتیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول جائے اور کھڑا ہو جائے تو پھر کھڑا ہی رہے، وہ بیٹھے نہیں، بلکہ آخر میں بس سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہے یا فجر کے 2 فرض پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کھڑے ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھے گا بھی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔
موت کے وقت شدت تکلیف سے کفریہ کلمہ نکل جانا. اگر کوئی شخص موت کے وقت کلمہ نہ پڑھے یا موت کی تکلیف کی وجہ سے منہ سے کوئی کلمہ کفریہ نکل جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عارف صاحب سواس سے. دیکھیں، تکلیف میں کلمہ کفر نکلے گا تو کافر ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جنت کے قریب پہنچ کے ایک بالش کے قریب رہ جاتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور بعض دفعہ جہنم کے بالکل قریب ہو چکا ہوتا ہے لیکن موت سے پہلے ایسا کام کر لیتا ہے کہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم نیک کام کریں تو موت تک کرتے رہیں، اور برائی سے بچیں تو موت تک بچتے رہیں. تو اگر کوئی کسی بھی وجہ سے کلمہ کفر نکالتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ موت کے وقت تکلیف اتنی ہوئی کہ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، پھر اگر کلمہ کفر نکالے گا تو وہ معاف ہے، کیونکہ ہم احکام کے اسی وقت تک مکلف ہیں جب تک ہمارا دماغ کام کر رہا ہو. بعض دفعہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ دماغ معاف ہو جاتا ہے. جب دماغ معاف ہو گیا تو پھر اگر اس کے منہ سے کلمہ کفر بھی نکل رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. عورت کا بار بار طلاق کا مطالبہ کرنا. اگر کوئی بیوی لڑائی بحث میں اپنے شوہر سے بار بار طلاق مانگے کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، شوہر کہے کہ تمہیں جہاں دل کرے چلی جاؤ، تو کیا ایسی صورت میں طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ نہیں جی، یہ مبہم الفاظ ہیں. اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں طلاق ہے، جہاں چاہو چلی جاؤ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم جہاں چاہو چلی جاؤ، میں تمہیں دے دوں گا. دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. تو یعنی یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ بھی نیت ہو سکتی ہے. تو یہ مبہم الفاظ ہیں. تو ان میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو پھر طلاق واقع ہوگی، نیت طلاق کی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں رد اور سب دونوں کا احتمال ہے. اس میں عورت کچھ کپڑے سسرال لے جائے تو کیا وہ بھی جہیز ہوگا؟ اگر کسی عورت کی شادی ہو اور اپنے ساتھ کچھ کپڑے سسرال لے جائے پہننے کے لیے تو کیا وہ بھی جہیز میں شمار ہوں گے؟ نہیں بھائی، اتنا تو ہوتا ہی ہے. عام طور پہ جب لڑکیاں ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو 2-4 جوڑے تو ان کو ملتے ہی ہیں، تو وہ جہیز میں شمار نہیں ہوگا اتنی سی چیز. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا کچھ لڑکا ہی انتظام کرے. جتنے بھی کپڑے ہیں نا وہ اس کی اب امانت ہے، وہ بولے بھائی اب میں خود سارے لباس کپڑے وغیرہ ارینج کروں گا. شراب کی بوتل کو شو پیس بنانا. کیا ہم شراب کی کاج کی بوتل گھر میں شو پیس بنا کر رکھ سکتے ہیں؟ رمشا خان انڈیا سے. ایسی بوتل جس میں سب کو پتہ ہو دیکھتے ہی کہ یہ شراب ہی آتی ہے ایسی بوتل میں، اس کو کسی بھی طرح سے گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کی ایک یادگار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شراب کو حرام قرار دیا اللہ کے حکم سے، تو آپ نے شراب کے برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دیا. پھر بعد میں برتن رکھنے کی اجازت دے دی، کیونکہ ان برتنوں میں صرف شراب نہیں آتی تھی، اور بھی چیزیں آتی تھیں، تو اور غربت بھی تھی. لیکن اب جو بوتلیں شراب کی آتی ہیں وہ ایسی خاص قسم کی ہوتی ہیں کہ سب کو پتہ ہوتا ہے، کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر گھر میں آپ رکھیں گے تو ایک گناہ کی یادگار ہے وہ. تو وہ آپ اس سب دیکھ کے شک بھی ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے گھر میں. اگر میں نے یہ کام کیا تو 1 کروڑ روزے رکھوں گی. اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ یہ کام نہیں کروں گی، اگر کیا تو اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ روزے رکھوں گی، جو کہ ناممکن ہے. اس صورت میں اگر وہ کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، منت بھی ہے یہ اور قسم کے الفاظ بھی ہیں یہ. جب آپ کسی چیز کو نہ کرنے کی کسی کام کے ساتھ منت کو مشروط کر دیتے ہیں تو وہ قسم بھی بن جاتی ہے اور منت بھی رہتی ہے. تو اگر ایسے منت مانی کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 1 کروڑ روزے رکھوں گی، تو خوب سمجھ لیں پھر روزے ساری زندگی کے لیے لازم ہو جائیں گے. تو اس لیے ایسی منتیں نہیں ماننی چاہیے. لیکن اگر یہ منت مانی کہ میں نے یہ کام کر لیا تو میں اتنے کروڑ روزے رکھوں گی، تو اگر وہ کام آپ نے کر لیا تو آپ پر دونوں صورتیں ہیں کہ یا تو زندگی بھر روزے رکھیں، یا یہ کہ قسم کا کفارہ ادا کر دیں. قسم کا کفارہ ادا کرنے سے بھی یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی. تو ظاہر 1 کروڑ روزے کون رکھ سکتا ہے؟ تو قسم کا کفارہ ادا کریں. وہ کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا قسم کے کفارے کے، اگر آپ میں یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو قسم کے کفارے کے طور پہ 3 روزے لگاتار رکھ لیں. تو اس طرح سے یہ قسم پوری ہو جائے گی. لیکن آئندہ یہ الفاظ نہ کہیں. یہ وظیفہ پڑھ لو 12 دن میں حاجت پوری ہو جائے گی. یوٹیوب پر اکثر ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ اگر یہ وظیفہ پڑھو تو 12 دنوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی. کیا میں یہ وظیفہ کر سکتی ہوں؟ ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوبرز کو کہاں سے پتہ چل گیا؟ وہ اپنے چینل کے لیے گروئنگ کے لیے اوٹ پٹانگ چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں. آپ سیدھا اللہ سے رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں زیادہ سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ آپ کی حاجت پوری کر دے گا.
پچھلی صف میں اکیلے نماز پڑھنا، کیا پیچھے صف میں اکیلا بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے یا 2 بندے ہونا ضروری ہیں؟ نیز اگر کوئی شخص جماعت کے دوران پیچھے سے آ کر آپ کو 3 دفعہ تھپ تھپائے اور پھر خود ہی آپ کو کھینچ کر پیچھے کر لے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ وقاص صاحب لاہور سے۔ جماعت کی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو صف کے اندر کھڑے ہوں، صف میں جگہ نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں آپ یعنی اگلی صف میں، اور اس میں آپ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں ہے، تو پھر اصل حکم تو یہ ہے کہ آپ آگے سے ایک بندے کو کھینچ لیں، لیکن ظاہر ہے کھینچیں گے وہ آپ کو کھینچے گا اور کھینچا تانی شروع ہو جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، کوئی اور بندہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لیں، کوئی بھی نہیں ہے تو پھر اکیلے ہی مجبوراً کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر کوئی شخص جماعت کے دوران آ کے آپ کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ صف بن جائے اور آپ کو کھینچتا ہے تو آپ چلے جائیں، یعنی تھپ تھپاتا ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں نماز میں، اس کے ساتھ صف بنا کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نہیں جاتے وہ خود ہی کھینچ کے لے جاتا ہے تو بھی ٹھیک ہوگا، نماز ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں جی شوہر بیوی سفر سے جب واپسی ہو شوہر کی تو کیا میاں بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں؟ کیا شوہر اور بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے سے گلے مل سکتے ہیں جب جیسے شوہر سفر سے آیا ہو یا سفر میں جا رہا ہو؟ لیکن یہ چیز حیا کے خلاف ہے، بیوی سے گلے ملنا سب کے سامنے یہ حیا کے بہرحال خلاف ہے، تو اس لیے یہ ہماری سوسائٹی میں حیا ویسے بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، تو 2-4 کام حیا والے رہ گئے ہیں ان کو سوسائٹی میں رہنے دیں، تو سب کے سامنے میاں بیوی کو اس طرح سے بے تکلفی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل تو کزنوں سے لوگ گلے مل رہے ہیں، تو کیونکہ میں جب یہ مسئلہ بتا رہا ہوں تو ہمارے لبرل لوگ فوراً اعتراضات شروع کر دیں گے کہ یہ مولوی لوگ اتنے بنیاد پرست ہیں، تو لبرل لوگ تو کزنوں سے مل رہے ہیں گلے، وہ عام نامحرم لڑکیوں سے مل رہے ہیں، ان کو حیا کے مسائل کہاں سمجھ میں آئیں گے؟ حیا کے مسائل ان کی سمجھ میں آتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی حیا رکھتے ہیں۔ حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ڈکشنری سے نکال کے دکھا دیں ہم کہ اس کو حیا کہتے ہیں، محسوس ہونے والی چیز ہے، تو اگر آپ میں حیا ہوگی تو آپ کو محسوس بھی ہوگی، آپ کے اندر حیا نہیں ہے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کرنا، اگر لڑکا لڑکی کا رشتہ ہو جائے اور 1.5 سال بعد شادی ہو تو اگر وہ گناہ سے بچنے کے لیے فون پر نکاح کر لیں اور پھر بعد میں شادی کے وقت رجسٹرڈ بھی کرا دیں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ اہلیہ فہد انڈیا سے۔ دیکھیں شادی 1.5 سال بعد ہے اور اس پہ فتنہ ہو رہا ہے ان کو، تو فون پہ کسی کو وکیل بنا کے نکاح کریں، ایسے ہی فون پہ ایجاب و قبول سے نکاح نہیں ہوتا، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ نکاح کریں تو پھر بتا دیں سب کو بھائی ہم نے نکاح کر لیا ہے، اور پبلک کو دکھانے کے لیے ایک اور نکاح بعد میں ہم کر لیں گے، لیکن یہ مشہور کر دیں، کیونکہ چھپن چھپائی والے کام بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ لڑکا لڑکی منگیتر تھے، ماں باپ شادی میں دیر کر رہے تھے، انہوں نے چھپ کے نکاح کر لیا، آپس میں ملتے رہے، پریگننسی ہو گئی لڑکی کو، بعد میں پتہ چلا کہ جی اب وہ شادی میں تو 1 سال باقی ہے، اتنے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، پھر وہ حمل گراتے ہیں، حالانکہ حمل گرانا جائز نہیں ہے، یہ کوئی شرعی عذر تھوڑی ہے کہ جس کی بیس پہ حمل گرانا جائز ہو ان کے لیے، تو حمل گرانے کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بعض دفعہ اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ لڑکا پھر لڑکی کو چھوڑتا نہیں ہے، لڑکی کے دوسری جگہ لڑکی کی ماں رشتہ کر رہی ہوتی ہے، یہ ایسے ہمارے پاس بڑے کیسز آئے اس طرح سے۔ ماں باپ کہتے ہیں بھئی ہم نے اپنی بچی کی کہیں اور شادی کرنی ہے، آپ ہمیں پسند نہیں ہو، تو ادھر لڑکی نکاح کر کے پھنس چکی ہوتی ہے، لڑکا طلاق نہیں دے رہا ہوتا، تو 20 قسم کی پیچیدگیاں ہیں، تو اس لیے ماں باپ کو فورس کریں جلدی نکاح کریں، بس بہتر راستہ یہی ہے۔ والدہ کی بد دعا کیا اولاد کو لگتی ہے؟ ہم والدہ کو خرچہ دیتے ہیں، اس کے باوجود والدہ بد دعائیں دیتی ہیں، خوش نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کہتی ہیں کہ جس بیٹے نے مجھے خرچہ نہیں دیا اس کو بد دعا دوں گی، اس کا کیا حل ہے؟ کیا والدہ کی بد دعا لگے گی؟ قاری شاہد لودھنا سے۔ بعض مائیں بڑی زیادتی کرتی ہیں، بات بات پہ بد دعائیں دیتی ہیں، تو ہم بھی اسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بھی ایسے حالات دیکھیں، تو ماں کا بہت بڑا حق ہے، آپ کوشش کریں ماں کو راضی کرنے کی، اگر وہ اپنے حق سے زیادہ مانگتی ہیں تو بھی دیں، کیونکہ ان کے احسانات بہرحال زیادہ ہیں، تو پوری کوشش کریں ماں کی بد دعا سے بچنے کی۔ پھر بھی دیتی ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بد دعا کا آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ باقی جو مائیں اولاد کو بلا وجہ بد دعائیں دیتی ہیں تو ان کے لیے بھی حدیث میں وعید ہے، آپ نے فرمایا عورتیں جہنم میں جائیں گی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ تکثرن اللعن، یعنی کثرت سے جائیں گی جہنم میں، اس کی وجہ ہے کہ وہ لعن تان زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں بات بات پہ دیتی ہیں، تو یہ چیز ماں کے لیے بھی خطرناک ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کو بد دعائیں دینا شروع کر دے، اس کا اللہ ماں سے بھی حساب لے گا قیامت کے دن۔ بہرحال آپ پھر بھی کوشش کریں اپنی والدہ کو جس حد تک خوش رکھ سکتے ہیں خوش رکھیں ان کو۔ جادو کا الزام، شمس الرحمن چترال سے پوچھتے ہیں، میرا ایک بہنوئی مجھ پر اور میری امی پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم اس پر جادو کرتے ہیں،
پہلے بھی ایک دفعہ الزام لگا چکا ہے، اس مسئلے کا حل بتا دیں، قریبی رشتہ خراب ہونے کا امکان ہے۔ اللہ آپ کے بہنوئی کو ہدایت دے، انسان بنائے۔ کسی پہ کسی قسم کا جب تک یقینی دلیل نہ ہو آپ الزام نہیں لگا سکتے، یا مضبوط قرینہ ہو تو۔ اور ویسے بھی یہ جادو وادو کا اثر جو ہے نا ان لوگوں پر ہوتا ہے جن کی قوت ارادی خراب ہوتی ہے، خود ہی کمزور ہوتے ہیں وہ۔ پیغمبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کا اثر ہوا اس کی حکمتیں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ وہ تو اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں۔ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے نا، تو اللہ نے تھوڑا سا جادو ہونے دیا، ورنہ جادو نہیں ہوتا اتنے آرام سے، ایسے تو دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے بہنوئی کو، یہ کہیں عامل وامل کے پاس بیٹھ رہا ہوگا آپ کا بہنوئی، عامل لوگ ایسی باتیں کر کر کے دماغ خراب کر دیتے ہیں، تو اس کو عاملوں سے ہٹائیں اور اپنی سسٹر کو بولیں، اپنی بہن کو بولیں بہنوئی کو کنٹرول کریں۔ لیڈی ڈاکٹر کا مرد مریضوں کو چیک کرنا۔ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہمیں میل فیمیل سب کو چیک کرنا ہوتا ہے، امتحان میں بھی نبض وغیرہ چیک کرنے کے لیے میل کو بھی بٹھا دیتے ہیں، میں کہتی ہوں فیمیل کو بٹھائیں تو کہتے ہیں کہ اگر ابھی چیک نہیں کرو گی تو بعد میں بھی چیک کرنا پڑ سکتا ہے، اگر میں چیک کرنے سے انکار کروں تو فیل کر دیں گے، بتائیے میں کیا کروں۔ اللہ کا خوف چونکہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، بس دنیا ہی سب کچھ رہ گیا ہے، اللہ کے حکام کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو اختلاط سے بھی منع کیا، ایک دوسرے کی باڈی کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا، لیکن ہم لوگ فالو کر رہے ہیں گوروں کو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی ہم ان جیسی کریں اور پھر مادر پدر آزاد ہو جائیں، بالکل زنا پھیلے سوسائٹی میں۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، جس نے بنایا ہے نا وہ نہیں چھوڑے گا، وہ انتقام لے گا۔ اللہ کہتے ہیں فریحوا بما عندهم من العلم، پچھلی قوموں کے پاس جو نالج تھی نا، علم تھا، دنیا کا علم، اس پہ وہ فخر کرتے تھے اور ہمارے حکام کو پس پش ڈال دیا۔ تو آج بھی یہی ہے کہ میڈیکل سائنس ہی کو اور جو سائنس کے دوسرے شعبے ہیں انہی کو انسان نے خدا بنا لیا ہے، اور جو اصل اوریجنل خدا ہے جس نے پیدا کیا، جو نعمتیں دے رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس برے ماحول میں سروائیو کرنا ایک شریف لڑکی کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، ایک عزت دار عورت کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں کہ بھائی میں میل کو نہیں چیک کر سکتی، میں فیمیل ہی کا زندگی بھر علاج کروں گی، مجھے میل کا علاج کرنا ہی نہیں ہے، تو مجھے کیوں آپ ٹریننگ دے رہے ہو؟ پھر بھی اگر مجبوری ہے تو پھر آپ ہاتھوں میں گلوز وغیرہ لے کے کوئی ایسا یعنی پہن کے جو ہے نا نبض چیک کر لیں، مجبوری ہے، اور توبہ استغفار بھی کریں۔ اور جیسے ہی آپ یعنی اس ایجوکیشن سے فارغ ہوں تو پھر آپ یہ عزم کریں کہ میں مردوں کا علاج نہیں کروں گی، میں صرف خواتین کا علاج کروں گی۔ لیڈی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے خواتین کے لیے، مردوں کے لیے میل ڈاکٹر بہت ہیں۔ مجبوری ہو تو مرد بھی بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ بھی ہسپتال کی غلطی ہے کہ آپ نے میل کے لیے فیمیل کو کیوں بٹھایا۔ پیشنٹ تو بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ ڈاکٹر نہیں بدل سکتا، دوسرے ڈاکٹر کا ٹائم ہی الگ ہوگا، تو مجبوری کے حکام الگ ہیں، لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں۔ میں اتنے واقعات ہیں میرے پاس جو لوگ شیئر کرتے ہیں، جو فیمیل ڈاکٹرز میل کا علاج کر، خاص طور پہ ڈینٹسٹ میں، کیونکہ ڈینٹسٹ میں تو بالکل ہی منہ میں گھسا ہوا ہوتا ہے بندہ۔ اب میل ڈاکٹر ہے وہ فیمیل ڈاکٹر کا علاج کر رہا ہے، فیمیل لڑکی کا علاج کر رہا ہے، دانتوں میں گھسا ہوا ہے وہ، یا فیمیل لڑکی ہے ڈاکٹر ہے اور وہ میل یعنی مرد کے دانت چیک کر رہی ہے۔ تو اتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں نا اس چکر میں۔ یعنی ہمارے پاس ایسے کیس آئے ہیں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میرا شوہر چونکہ ڈینٹسٹ ہے، وہ لڑکیوں کے دانت چیک کرتے کرتے نا ان کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے سوسائٹی میں، ساری باتیں اوپن ہوتی بھی نہیں ہیں۔ تو میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو ڈینٹسٹ سے کہ ڈینٹسٹ سارے خراب ہوتے ہیں، لیکن ہم خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں، خرابی کے اسباب کیوں اختیار کریں؟ تو اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، اڑاؤ مزے، آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہی ہے۔ تو ترقی کر لو گے آپ، لیکن آخرت برباد ہوگی۔ اب جس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے وہ اس سے بھی زیادہ کرے، وہ تو نائٹ کلبوں میں جا کے برہنہ ناچے، وہ جیسے انگریز تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ تو سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو ہومو سیکشولیٹی کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، ابھی جو ہے وہ جو جس انتہا تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، اس کو باقاعدہ لیگل کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو ان کے ہاں تو اصول وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جو نہیں مانتا اس کے لیے سب ٹھیک ہے پھر، لیکن اگر آپ آخرت کو مانتے ہو نا تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا، پھر یہ ذہن میں رکھنا۔ تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ جس حد تک بچ سکتی ہیں بچیں، جہاں ناممکن ہو بچنے کے لیے تو پردے کی پابندی کے ساتھ، اور ہاتھ میں کوئی گلوز وغیرہ لے لیں یا کوئی کپڑا ہو جس سے نبض چیک کر لی، اور اپنے آپ کو بچائیں اس برائی سے جس حد تک ممکن ہو۔
خواتین کا جوڑا باندھنا۔ محمد ابن حذیفہ ممبئی سے پوچھتے ہیں عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا بنانا نماز اور غیر نماز میں کیسا ہے؟ عام طور پر 3 طریقے سے بنایا جاتا ہے، سر کے اوپر، سر کے پیچھے اور گردن پر۔ وضاحت فرما دیں۔ سر کے اوپر بنانا حرام ہے، ناجائز ہے، حدیث میں ممانعت ہے۔ سر کے پیچھے بنا سکتی ہیں۔ نانی کی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا۔ دلاور رحیم یار خان، میرا سوال یہ ہے کہ گھر والے جہاں میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس لڑکی کی ماں میری دادی کی سگی بہن ہے۔ لڑکی کی ماں آپ کی دادی کی سگی بہن یعنی آپ کی والدہ کی کزن ہوئی نا پھر، تو لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ کیا ایسی لڑکی سے میں نکاح کر سکتا ہوں؟ اپنی ماں کی کزن سے نکاح کر سکتے ہیں، ماں کی سگی بہن سے نکاح نہیں ہوتا، والدہ کی کزن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جائز ہے۔ لا علمی میں سودی معاملہ۔ فاطمہ صاحبہ پاکستان سے پوچھتی ہیں میں نے ایک پلاٹ انسٹالمنٹ پر لیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس پر لیٹ پیمنٹ چارجز ہیں، نہ ہی مجھے یہ علم تھا کہ لیٹ پیمنٹ چارجز سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ خیر، کانٹریکٹ ہو چکا ہے، میں نے کبھی لیٹ پیمنٹ نہیں کی، ٹائم پر ہی پیمنٹ ہو جاتی ہے، مگر یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کانٹریکٹ ختم کر دینا چاہیے اور پلاٹ کی کچھ قیمت خیراتی کام میں لگا دینی چاہیے؟ برائے مہربانی حل بتائیں۔ دیکھیں، وہ جو سودی معاملہ ہوا وہ تو ناجائز تھا، لیکن اب آپ کوشش کریں کہ پلاٹ کی جو ہے نا جلد سے جلد پیمنٹ ادا کر دیں اور سود لگنے سے پہلے پیمنٹ ادا کر لیں تو جائز ہے، لیکن جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار کریں۔ اور اگر آپ یہ سودا ہی کینسل کر دیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے، احتیاط کی بات ہے یہ کہ لیکن کرتا کون ہے کینسل اتنے آرام سے؟ تو بہتر تو یہی ہے کہ سودا کینسل کر دیں، آپ کہیں بھی پلاٹ واپس لو اور مجھے پیسے واپس کر دو، اگر وہ کر دیں تو اچھی بات ہے، اور پھر دوبارہ صحیح کانٹریکٹ کریں۔ صحیح ضعیف اور صریح حدیث میں فرق۔ انویز لاکھانی انڈیا سے کہتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور صریح حدیث میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صحیح حدیث کی تو ایک ڈیفینیشن ہے جو حدیث جو بھی علم حدیث پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ تدریب الراوی ہے، حدیث کی مشہور کتاب ہے، نخبۃ الفکر ہے، کہ تمام راوی ثقہ ہوں، کامل الضبط ہوں، اور کوئی بھی متہم بالکذب نہ ہو، عادل راوی ہوں، اور راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، یعنی حدیث شاذ اور منکر بھی نہ ہو، اور کوئی اس میں ایسی مخفی علت بھی نہ ہو جس کی وجہ سے محدثین اس حدیث کو رد کر دیں۔ تو اس طرح کی تمام شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ صحیح کہلائے گی، اور جو یہ شرائط جس میں نہیں پائی جائیں گی وہ ضعیف کہلائی جائے گی۔ اور موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی متہم بالکذب، وہ جھوٹا راوی ہو۔ تو ضعیف حدیث میں امکان ہوتا ہے کہ شاید نبی نے ایسا فرمایا ہو، لیکن موضوع حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اور صریح حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کا جو مفہوم ہے وہ بالکل واضح ہو، یعنی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا اس دعوے پر حدیث بالکل واضح ہو۔ اس کی مثال ہے، جیسے میں اکثر ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنا۔ اب سفر میں جو 2 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ اکٹھی کا کیا مطلب ہے؟ کیا نماز کو قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھا؟ تو جن حدیثوں میں آتا ہے نا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، وہ یا تو صحیح نہیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو صریح نہیں ہیں، یعنی ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ نماز کو قضا کر کے پڑھا ہے۔ تو اس طرح کی بحث فقہ میں چلتی ہے کہ بھئی یہ حدیث صحیح تو ہے لیکن اپنے معنی پر صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ تو جہاں بھی ایسی کوئی حدیث ہوگی کہ جس کے معنی اور مفہوم واضح نہیں ہوں گے تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح ہے، یعنی اپنے معنی پر جو اس سے معنی مفہوم ہو رہا ہے پہلی دفعہ میں وہ واضح طور پہ مفہوم نہیں ہو رہا، یہ واضح معنی نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ کوئی دلیل پیش کرتے ہیں نا، یا گواہوں کا ہم بیان لیتے ہیں، تو گواہ تو ثقہ ہوتے ہیں، لیکن وہ گواہ جو بیان دے رہے ہوتے ہیں وہ بیان مغلق ہوتا ہے۔ جج کہتا ہے کہ بھئی یہ جو دعویٰ ہے نا آپ کا، یہ ان کا بیان اس دعوے سے پوری طرح میچ نہیں کر رہا، تو گواہی تو صحیح لوگوں کی ہوتی ہے لیکن وہ جو الفاظ ہوتے ہیں گواہوں کے وہ اس دعوے کے لیے مطابق پورے نہیں ہوتے، تو کہا جائے گا ان کا بیان جو ہے نا گواہوں کا صریح نہیں ہے، یوں کہا جائے گا صریح نہیں ہے۔ تو بیان یعنی ان کی جو بات ہے، راوی چونکہ گواہ چونکہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، اس لیے گواہوں پہ تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا جو دعوے کے حق میں جو ان کا بیان ہے نا وہ بیان صریح نہیں ہے اپنے مدعا پر، تو اس کو کہا جائے گا غیر صریح۔ اور اگر وہ گواہی قابل اعتماد نہ ہو تو ان کی بات ہی ضعیف ہوگی، بات ہی کمزور ہوگی، چاہے وہ صریح ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حدیث میں بھی ایسا ہی ہے کہ راوی ثقہ ہو اور سند متصل ہو اور شاذ اور منکر بھی حدیث نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے یہ الگ بحث ہے کہ صحیح تو ہے لیکن جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں حدیث سے وہ پورا ثابت بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس بارے میں ہم بہت سے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں بھئی حدیث اس معنی میں صریح نہیں ہے۔
انویسٹمنٹ پر فکس منافع وصول کرنا. فریحہ صاحبہ ملتان سے پوچھتی ہیں میں نے کمپنی میں 2.5 لاکھ روپے انویسٹ کیے اور وہ ہمیں 40,000 ماہانہ دیتے ہیں, کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ کیا انویسٹمنٹ کے وقت آپ کا ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا تھا؟ اگر ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کے پروفٹ سے جتنا پیسہ وہ کمائیں گے اس میں سے اتنے % آپ کو دیں گے اور اتنے % خود رکھیں گے, اور سال کے بعد حساب ہوگا, درمیان میں 40,000 ہر مہینے آپ کو دیتے رہیں گے, آخر میں حساب پورا کر کے ایڈجسٹ کر لیں گے کہ زیادہ کی دیا ہے یا کم دیا ہے, تو جائز ہے یہ عمل. لیکن اگر طے ہی یہ ہوا ہے کہ جی آپ اتنے پیسے دیں اور ہر مہینے آپ کو ایک اماؤنٹ دیتے رہیں گے اور آخر میں ایڈجسٹ نہیں کریں گے اس کو, اور پرسنٹیج کے لحاظ سے پروفٹ تقسیم نہیں ہوگا, تو پھر یہ سود ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. پیسہ لگا کر کرکٹ کھیلنا. محمد عمیر مالی گاؤں مہاراشٹر انڈیا کہتے ہیں کہ جی کرکٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہمارے شہر میں ہر جمعے کے دن اکثر لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں جس میں جیتنے والی ٹیم کو ہارنے والی ٹیم سے ایگریمنٹ کے مطابق 100, 500 یا 1000 روپے دیتی ہے. یعنی ہارنے والی ٹیم جیتنے والی ٹیم کو اتنے پیسے دیتی ہے, تو کیا جیتنے والی ٹیم کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہوگا اگرچہ ان پیسوں سے صرف اور صرف کھیلنے کے سامان آتے ہوں؟ اگر دونوں ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور پھر جو جیتنے والی ٹیم ہے اس کو پیسہ مل جاتا ہے, ہارنے والی ٹیم کا پیسہ ڈوب جاتا ہے, تو یہ جوا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, چاہے اس سے کرکٹ کا سامان خریدیں یا کچھ بھی خریدیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, دونوں طرف سے پیسہ نہیں لگتا, بلکہ یہ کہ جو بھی جیتنے والی ٹیم ہے اس کو ہارنے والی ٹیم پیسہ دے دیتی ہے, اور اس میں بھی اگر یہ لازمی ہے تو شرعاً یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انعام کے طور پر کوئی چیز کسی کو دیں, وہ نہ دے تو بھی کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا. تو اگر لازم سمجھا جاتا ہے تو بھی غلط ہے, یہ جوا تو نہیں ہے لیکن ہے یہ غلط. اور اگر کوئی تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, سوال میں تو یہ نہیں ہے کہ تھرڈ پارٹی دے رہی ہے, تو سوال میں تو یہی ہے کہ ہارنے والی ٹیم دے رہی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ یہ غلط ہے. تھرڈ پارٹی دے انعام کے طور پہ تو پھر ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ معجزات کیوں نہیں دکھاتا؟ علی بیگ انڈیا سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اب کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ کسی نے مجھے کمنٹ کیا کہ چاند کے ٹکڑے ہونا اور اصحاب فیل کا واقعہ صرف کہانی ہے. اگر اللہ نے پہلے معجزات دکھائے تھے تو اب کیوں نہیں دکھاتا؟ اگر اللہ اب بھی معجزات دکھاتا ہے تو بتاؤ کوئی ایسا معجزہ جو پچھلے 100 یا 200 سال میں ہوا ہو. اللہ تعالیٰ معجزے, اللہ کی عادت نہیں ہے معجزے دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت کم معجزے دکھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مشرکین کا تو سوال ہوتا تھا یہ بھی کر دیں یہ بھی کر دیں, تو نبی نے کہتے تھے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, میں کوئی خدا تھوڑی ہوں کہ یہ سب کچھ کر دوں. تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی اللہ نے کیے, نبی نے نہیں کیے. نبی کا تو صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے, اس میں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گی بات. دیکھیں اللہ اگر اس طرح معجزے دکھانا شروع کر دے پھر تو ایمان بالغیب نہیں ہوگا نا, پھر تو ساری دنیا ایمان لے آئے گی. اللہ تو کہتے ہیں اس کائنات میں غور کر کے خدا تک پہنچو. تو جو معجزے اللہ نے دکھا دیے ہیں وہ کوئی کم ہے کیا؟ ایک غیر مسلم کا ڈاکٹر محمود غازی صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک انگریز جو تھا نا وہ قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے دعا مانگ رہا تھا خدا سے کہ اللہ تو اگر واقعی برحق ہے, اسلام برحق ہے, تو مجھے کوئی معجزہ دکھا دے, کوئی چھت پھٹے اور کوئی فرشتہ اوپر سے نیچے اترے, تو مجھے دکھا دے کوئی معجزہ اور میں ایمان لے آؤں گا بس. تو ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا, اس نے قرآن کھولا نا, قرآن جیسے ہی کھولا تو آیت سامنے آئی سورہ آل عمران کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی پیدائش میں, دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑے بڑے معجزے ہیں, بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کہتا ہے مجھے لگا یہ اللہ نے مجھے ہی دکھایا ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ معجزے نہیں ہیں زمین آسمان کا بننا. یہ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ یہ کیسے ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہے اتنی انرجی اس میں, اور وہ تباہ ہو کے اتنے بڑے بڑے سورج چاند ستاروں میں, ہمارے سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے, سے کروڑوں گنا بڑے سورج اس کائنات میں موجود ہیں. اتنی بڑی کائنات اور اس میں اتنی انرجی, اور یہ انسان کا بننا. قرآن کہتا ہے وفی انفسکم افلا تعقلون, تم ہم سے معجزے مانگتے ہو, اپنے جسم میں غور کر لو نا, تمہیں ہم اپنی باڈی میں معجزے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. یہ آنکھ جو ہے ڈیجیٹل کیمرہ, اس آنکھ کو دیکھ کے, یہ میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ انسانوں نے ایجاد کیا, جس سے ابھی میں بھی ویڈیو میں بن رہی ہے نا میری, یہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے کہ انسانی آنکھ میں ویڈیو کیسے بنتی ہے. اب آپ سوچئے جو کیمرہ کاپی کر کے بنائے وہ انسانوں نے آج بنایا لاکھوں سال کے بعد, وہ بھی خود سے نہیں بنا, کسی نے بنایا ہے. تو جو اوریجنل کیمرہ ہے جو ماں کے پیٹ میں روٹی اور پانی سے بنتا ہے, ایک منی کے قطرے سے اللہ اس ڈیجیٹل کیمرے کو بناتے ہیں, اور ماں روٹی کھاتی ہے اور دودھ پیتی ہے اور انڈے کھاتی ہے, اس سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ بنتا ہے ہمارے ماں کے پیٹ میں.
تو ماں کے پیٹ میں یہ کیمرہ اس سے بنتا ہے روٹی پانی سے, اور 9 مہینے میں بن کے تیار ہو کے باہر نکل آتا ہے اور خود سے دیکھتا ہے, خود سے دیکھتا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو اس وقت میری ویڈیو بنا رہا ہے یہ خود سے نہیں دیکھتا, یہ بے جان ہے, اور یہ ہماری آنکھیں یہ خود سے دیکھ رہی ہیں, محسوس کر رہی ہیں, ان کا دماغ سے کنیکشن ہے. تو یہ بڑے بڑے معجزے ہیں بھائی, جس نے ایمان لانا ہوگا وہ انہی معجزوں کو دیکھ کر لے آئے گا. قرآن کہہ رہا ہے ان لکم فی الانعام العبرہ, جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. سوکھا چارہ کھلاتے ہو, چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو, یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو جس کی عقل پہ پردے پڑ گئے ہو نا, اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جائیں گے جہنم میں. یہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے ان میں. ولہم اعین لا یبصرون بہا, آنکھیں ہیں مگر اندھے ہو گئے ہیں, اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی ان کو, دن رات دیکھ رہے ہیں مگر ان کو نظر ہی نہیں آ رہی. ولہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں لیکن اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے. بس ان کے کانوں کو موسیقی اچھی لگے گی, گانے بجانے اچھے لگیں گے, جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے جب کوئی بیان کرے گا ان کو سنائی نہیں دے گی. اور اولئک کل انعام بل ہم اضل, اللہ کہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. جیسے جانور بس ایک ہی ٹریک پہ چلتا رہتا ہے, ہلتا نہیں ہے ادھر ادھر, تو کچھ انسان بھی دنیا میں ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں, خدا کے وجود کے بارے میں غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اللہ آج بھی اپنی قدرت کے معجزے دکھاتا ہے. خود چاند کا وجود ایک معجزہ ہے نا, کیسی منزلیں طے کر دی ہیں اس کی, لاکھوں سال سے چاند اسی طرح انسان کی خدمت کر رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں, للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وآیۃ لهم الارض المیتۃ احییناها, زمین بھی ایک نشانی ہے, معجزہ ہے. ہم کیسے پانی برسا کے اس میں سے تناور درخت پیدا کر دیتے ہیں, اور اس درخت میں پھر پھل پیدا ہوتا ہے, پھر اس پھل کے اندر وہی بیج ہوتا ہے جو آپ نے زمین میں ڈالا تھا. تو یہ پروسیس چلتا آ رہی ہے, یہ سائیکل کیسے وجود میں آ گیا. پھر حتی عاد کالعرجون القدیم, اللہ کہتے ہیں کھجور کی خوش ٹہنی کی طرح چاند سمٹ کے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے, یعنی اس میں جو سورج کی روشنی پڑتی ہے پھر پھیلتا ہے, 14ویں کا چاند بن جاتا ہے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ سورج سے ٹکرائے, نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. کل فی فلک یسبحون, یہ تمام اجرام ایک مخصوص دائرے میں تیر رہے ہیں, جس دائرے میں اللہ نے ان کو دھکیل دیا اس سے ہٹتے نہیں اپنے ٹریک سے. یہ پورا نظام ایک مربوط نظام, ایک مینجمنٹ ہے, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کے معجزے ہی ہیں. اب کوئی یہی کہے کہ مجھے یہ دکھاؤ کہ یہاں سے یہ الٹا ہو جائے, یہ یوں سیدھا ہو جائے, تو یہ بے وقوف لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں. تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے اللہ نے کچھ معجزے دکھا دیے ان کو, اور دکھائے بھی اس لیے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو نبی کی نبوت کو علی وجہ البصیرہ علی وجہ الکمال لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا, تو اس لیے اللہ نے دکھا دیا وہ. اور چند دکھائے, وہ بھی اتنے نہیں دکھائے جو مشرکین مانگتے تھے. اللہ نے کہا خود نشانیوں میں غور کرو, کچھ دکھا بھی دیے ان کو. تو یہ اللہ کی عادت ہے. اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو اب معجزے ظاہر ہو رہے ہیں, لیکن یہ معجزے ظاہر ہو رہے ہیں جو ہمارے سامنے, یہ بھی اللہ کے معجزے ہیں جو صدیوں سے چلے آتے ہیں. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کیوں نہیں دکھاتا, ایک دفعہ بھی نہیں دکھاتا, تو یہ مشاہدے کے خلاف بات ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں, آج بھی ہوتی ہیں. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے. میڈیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ شہید ہو اور اس کے خون میں خوشبو آنا شروع ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا جو بھی شہید ہوتا ہے اس کے خون میں خوشبو آتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے لوگوں کو جنہوں نے حق کی خاطر جان دی اور ان کے خون سے خوشبو پھوٹی ہے. یہ میں نے اپنی ناک سے سونگھی ہے, اور میرے دوست احباب نے بھی بہت سونگھی ہے. تو یعنی تو تواتر کے ساتھ ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا, کتنے بڑے بزرگ ہیں, ان کی قبر سے کئی دنوں تک خوشبو آتی رہی ہے. اور عبد المجید جو غفور تھے, یہاں ادھر ناگن چورنگی پہ مسجد ہے, بڑے بزرگ تھے اور بڑے اچھے خطیب تھے. ان کے جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی ہے کئی دنوں تک. یہاں کئی لڑکوں نے جا کے سونگھی ہے خوشبو. تو ابھی بھی ایسی کرامتیں ہوتی ہیں, لیکن اس کرامت پر مدار نہیں ہے دین کا. دین جو ہے اس کا مدار ہے, اللہ نے جو بتایا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا, سورج کا نکلنا, سورج کو غروب ہونا, سوکھے چارے سے دودھ بننا, اور انسان کا ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں ایسا بچہ بن کے تیار ہو جانا, یہ بہت بڑی بڑی نشانی ہے. جس نے ایمان لانا ہوگا ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان لے آئے گا, اس کو کسی شہید کے خون کی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نہیں لانا ہوگا وہ شہداء کے خون کی خوشبو سونگ کے بھی نہیں لے کر آئے گا. عبد المجید ندیم غفور نام تھا غالباً ان کا, شاید نام میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے.
کیونکہ بہت پرانا واقعہ ہے، تقریباً 10-12 سال تو ہو گئے. میری بھی ان سے سلام دعا تھی. تو جب ان کی شہادت ہوئی ہے، عبد المجید ندیم غفور، تو شاید پورا نام یہ تھا، ہو سکتا ہے نام لینے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. میری بھی ان سے 2-3 ملاقاتیں تھیں. بڑے نیک بزرگ تھے، نیک آدمی تھے. تو شہید کر دیا تھا ان کو. تو یہاں ناگن چورنگی پہ مسجد ہے اور وہیں ان کی قبر بھی ہے. تو کئی دن تک قبر سے خوشبو آئی ہے، ہمارے کئی لوگوں نے جا کے سونگھی ہے. تو ہم نے خود بھائی شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ باقی اللہ ہر ایک کو نہیں دکھاتا ہر چیز. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور کرو میری آیات میں، میری نشانیوں میں، تمہیں بہت کچھ نظر آئے گا. کیا بیماری رحمت ہوتی ہے؟ الیاس آفریدی درہ آدم خیل سے. مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو. تو کیا ہر بیماری اسی طرح ہوتی ہے؟ کیونکہ بیمار تو کافر بھی ہوتے ہیں. رہنمائی فرمائیں. دیکھیں بیماری کی 2 قسمیں، ایک آپ اپنی حماقتوں سے بیمار ہوتے ہو، ایک اللہ بیمار کرتا ہے. اپنی حماقتوں سے جو بیماری ہوتی ہے وہ تو گناہوں کی سزا ہے. یعنی جیسے آج کل سگریٹ پی پی کے کینسر کر دیا پھیپھڑوں کا، اور لڈو کھا کھا کے گول مٹول ہو گئے اور پھر شوگر کے مریض بن گئے. تو یہ بیماریاں رحمت نہیں ہیں، یہ آپ کی اپنی کوتاہیاں ہیں. لیکن بہرحال کسی کو لڈو کھا کے موٹا ہو جائے اور شوگر ہو بھی جائے تو بھی جب توبہ استغفار کر لی تو پھر وہ بیماری بھی رحمت بن جائے گی. کیونکہ جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا ہر کام جو ہے وہ عجیب ہے. کیونکہ مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے، اور جب کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے تو یہ شکر کرنا رحمت بن جاتا ہے. تو بیماری کافر کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کافر کے لیے بیماری اللہ کی رحمت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کافر کو اس بیماری میں اللہ یاد آ جائے اور توبہ کی توفیق مل جائے، پھر تو وہ بیماری کافر کے لیے رحمت ہے. لیکن مسلمان کے لیے اصل میں بیماری رحمت ہے، لیکن ہے اس مسلمان کے لیے جس کا آخرت پر پکا ایمان ہو. مسلمان تو حقیقت میں وہی ہے نا، کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے. تو حدیث میں آتے ہیں کہ ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر اللہ. مومن کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اس لیے وہ خوشی بھی اس کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ صبر اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بیماری کافر کے لیے اس لیے مصیبت ہے اور رحمت نہیں ہے کہ وہ صبر تھوڑی کرتا ہے، وہ تو اس میں اللہ کی طرف نسبت تھوڑی کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے بس ہو گیا دنیا کے تصرفات ہیں. جبکہ مسلمان بیماری میں کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ نے بیمار کیا ہے تو اللہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، تو اس میں میری بہتری ہی ہوگی. تو اس وجہ سے بیماری رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ سوچ اور یہ الفاظ ہوتے ہیں. اگر مسلمان بیماری میں صبر نہیں کرتا اور واویلا کرتا ہے اور بولتا ہے اللہ کو میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، تو پھر بیماری مسلمان کے لیے بھی رحمت نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. تو بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو صبر کرے اور اللہ سے شکوے شکایتیں نہ کرے، تو اس کے لیے رحمت ہے. اب چونکہ یہ کام مسلمان کرتا ہے، کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیسے رحمت بنے گی؟ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے ہندوؤں کے تہواروں میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ بعض اسکولوں میں تہواروں کے موقع پر مسلمان بچوں کو بھی بھگوانوں کے جیسے کپڑے پہن کر آنے کو کہا جاتا ہے. بہت سے مسلمان والدین بچوں کو پہنا کر بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا؟ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن یہ ہے کافروں والا کام. غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ، اور ان پر احسان کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، ہدیے بھی دیں. مذہبی تہوار میں شرکت کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. تو بھگوانوں جیسے کپڑے پہن کے جانا، یہ تو شرک میں آپ ان کے ساتھ گویا کہ تعاون کر رہے ہیں. تو بالکل اس جو بارڈر اسلام نے کھینچا ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں آپ. تو بالکل غلط ہے یہ. کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. اس دن چھٹی کرا دیں بچوں کو، کوئی بہانہ کر دیں اور اپلیکیشن دیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، آپ ہمیں اپنے مذہبی تہوار پہ زبردستی کیوں مجبور کرتے ہو. بات کریں اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے، انتظامیہ سے، اور اس کو چینج کروائیں قانون کو. شوہر بیوی کو میکے میں رات ٹھہرنے سے کیا منع کر سکتا ہے؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا اسلامی شریعت میں شوہر کتنے دنوں کے بعد بیوی کو اس کے والدین سے ملنے بھیجنے کا پابند ہے؟ اور اگر بیوی 1 یا 2 دن رات کو اپنے والدین کے گھر رہنے کا اصرار کرے اور شوہر منع کرے تو کیا حکم ہے؟ میری بیوی ہر 21 دن بعد، یعنی ہر 21 دن، یعنی ہر تیسرے ویکینڈ کو اپنے والدین کے پاس جاتی ہے اور وہاں 2 راتیں رہتی ہے. جبکہ میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ جا کر پورا دن وہاں گزارے لیکن رات کو گھر میں واپس آ جائے، لیکن وہ اس پہ راضی نہیں ہوتی. میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ براہ کرم شریعت کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں.
دیکھیں اس بارے میں قانون شریعت کا تو یہی ہے کہ بیوی آپ کی مرضی کے بغیر رات نہیں گزار سکتی والدین کے گھر بھی. اگر آپ منع کریں گے تو اس پر لازم ہے کہ دن میں ٹائم گزار کے واپس آ جائے، کیونکہ عورت پر اس قسم کی باتوں میں شوہر کی اطاعت لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ عورت نہ گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل سکتی ہے، نہ گھر میں کسی کو لا سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر. تو یہ چیز شوہر کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ اگر وہ نہیں پسند کر رہا رات گزارنا کہیں اور، تو اس کو بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. لیکن شوہر کو چاہیے کہ ان باتوں میں دل بڑا رکھے نا. 21 دن کے بعد جا رہی ہے، روزانہ تو نہیں جا رہی ہے وہ. 3 ہفتوں کے بعد بھی اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک رات گزار لے، ایک دن گزار لے، تو دل بڑا رکھیں. کل آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمارے پاس آ کے رکا کریں، وہ رات گزارا کریں، ٹھہرا کریں. تو آپ کا بھی کل دل یہ چاہے گا. تو جو اپنی بیٹیوں کے لیے سوچتے ہیں وہی دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی وہ سوچیں. تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع نہ کریں. لیکن قانون شریعت کا یہی ہے کہ اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی پر بہرحال اطاعت لازم ہے. تو میں آپ کی زوجہ کو تو یہی مشورہ دوں گا کہ جب شوہر منع کر رہا ہے صاف لفظوں میں تو آپ رات نہ گزاریں، دن میں جائیں، مل کے آ جائیں. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دل بڑا کریں، اس طرح سختی نہ کریں بیوی کے اوپر. اپنے ماں باپ ہی کے پاس جا رہی ہے نا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے وہ. تو ماں باپ کے پاس تو ہر عورت کا دل چاہتا ہے، ساری زندگی جن ماں باپ نے پالا پوسا اس کو اور کھلایا پلایا، ان کا بھی دل چاہتا ہے ہماری بچیاں ہمارے پاس آ کے ٹھہرا کریں. کل آپ کی بھی بچیاں بڑی ہوں گی، آپ کا بھی دل چاہے گا اگر آپ واقعی باپ جیسی محبت کریں گے ان سے. تو اس لیے اخلاقیات کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، قانون کچھ اور ہوتا ہے. قانون تو یہی ہے جو میں نے بتا دیا. اگر آپ منع کر رہے ہیں تو بیوی رات نہیں گزار سکتی. اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ منع کر کیوں رہے ہیں. نہ کریں منع، دل بڑا کریں. آپ ایک دن کیا ہو جائے گا، تین ہفتے آپ کے پاس رہ ہی رہی ہے نا، تو ایک دن وہاں گزار لے گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی. لیکن بہرحال میں آپ کی وائف کو یہ کہوں گا کہ اتنا اچھا شوہر آپ کو ملا ہوا ہے، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. آج کل تو میاں لوگ چاہتے ہیں کہ بیوی میکے جائے، اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں نہیں جاؤ، اندر سے چاہ رہے ہوتے ہیں بھائی تو جا وہاں پہ. تاکہ وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، وہ کہ ایک بچے نے امی سے پوچھا کہ امی ایک عورت نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ جان کیسے نکلتی ہے. تو بچے نے کہا امی کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان ہو گئی، کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو اماں نے کہا کہ بیٹا کیا مطلب کھڑکی سے نکلتی ہے؟ تو بچے نے کہا امی جب آپ گھر سے باہر ہوتی ہیں نا تو انٹی آ جاتی ہیں ہمارے گھر میں، تو جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو اس انٹی سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو آپ شکر ادا کریں، آپ کی وائف کو شکر ادا کرنا چاہیے. اتنا شوہر محبت کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اپنی بیوی کی جدائی 3 ہفتے بعد ایک رات کے لیے بھی جدائی برداشت نہیں ہو رہی اس سے کہ میری بیوی مجھ سے دور رہے. اتنے اچھے میاں آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہے ہیں. لیکن بہرحال میاں کو چاہیے تھوڑا دل بڑا رکھ لے. رشتہ دار کی کمائی حلال نہ ہو تو. آصفہ صاحبہ لکھنؤ سے پوچھتی ہیں، لکھنؤ انڈیا سے، اگر ہمارے کسی خونی رشتہ دار کی کمائی پوری طرح حلال نہیں ہے اور وہ ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ دیں یا ہم ان کے گھر جا کر رہیں تو کیا یہ ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ یہ خونی رشتہ ہو یا ڈیزل کا رشتہ ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، حرام آمدن والے کی کمائی کھانا جائز نہیں ہے. اب آپ کے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی پوری کمائی اگر حلال نہیں ہے تو کتنی ہے یہ تو غور کر لیں. آپ کو اگر یقین ہے کہ زیادہ تر حصہ حرام ہے ان کی کمائی میں تو پھر آپ کے لیے ان کے کا کھانا جائز نہیں ہے، نہ ان کے گھر جا کے ٹھہرنا جائز ہے، کیونکہ ظاہر ہے ٹھہریں گے تو کھائیں گے بھی. لیکن اگر ان کی زیادہ تر آمدن حلال ہے تو پھر آپ کے لیے ان سے گفٹ لینا بھی جائز ہے، کیونکہ ہمیں کیا پتہ حرام سے دے رہا ہے کہ حلال سے، تو ہم حلال ہی کی طرف پھیریں گے کیونکہ زیادہ حلال ہے اور پھر رہنا بھی جائز ہے ان کے یہاں. اور اگر پتہ ہی نہیں ہے تو پھر تحقیق نہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے نا. اب ہمو ما بہم اللہ، آپ یہی سمجھیں کہ زیادہ حلال ہی کماتے ہوں گے. لیکن بہرحال اگر یقین ہے نا کہ زیادہ تر آمدن میں حرام ہے، اگر یقین ہے آپ کو 100%، پھر جائز نہیں ہے. پھر ان کی گفٹ لینا بھی جائز نہیں ہے اور ان کے یہاں ٹھہرنا بھی جائز. گفٹ لے لیا تو صدقہ کرنا پڑے گا یا اس گفٹ کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی. دل میں طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق. عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ایک بار میری بیوی مجھ سے موبائل مانگ رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں تجھے کبھی موبائل نہیں دوں گا، اور بار بار کہا کہ تجھ کو کبھی موبائل نہیں دوں گا. اور ایسا بولتے وقت دل میں خیال آیا کہ موبائل دیا تو 3 طلاق. میں نے زبان سے 3 طلاق نہیں کہا، صرف دل میں خیال تھا. تو کیا موبائل دینے سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، دل میں آنے سے نہیں ہوتا، زبان کے الفاظ سے طلاق ہوتی ہے. اور دماغ سے یہ نکال دیں اور یہ وسوسوں کے مریض بن جائیں گے ورنہ. رمضان میں ہوٹل کھلا رکھنا. محمد ناظم بلند شہر انڈیا سے، کیا رمضان میں ہم اپنا بریانی کا ہوٹل کھلا رکھ سکتے ہیں؟ غیرت اور حمیت کے بالکل خلاف ہے. آپ کیوں روزے داروں کو جو ہے وہ جو حرام خور لوگ ہیں روزہ
توڑ کے روزہ نہ رکھ کے رمضان میں گھوم رہے ہیں، ان کو کیوں ان کے کھانے پلانے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو غیر مسلم ہے وہ آ کے کھائیں گے، تو میرا خیال ہے مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے، رمضان کو رمضان کے طور پہ ہی رکھنا چاہیے۔ آپ مغرب میں ہوٹل کھول لیں، سحری میں ہوٹل کھول لیں، کوئی کم ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، تو یہ کام نہ کریں آپ رمضان میں۔ نقلی چیزوں کی مارکیٹنگ۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص کسی برانڈ یا پروڈکٹ کی کاپی بناتا ہو جیسے تمباکو، سگریٹ وغیرہ، تو کیا یہ کاپی شخص سے لے کر مارکیٹ میں بیچنا جائز ہے؟ اگر کاپی ایسی ہے کہ اس میں اصل کا دھوکہ ہو رہا ہے پھر تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اگلا سمجھے گا یہ اصل ہے اور حالانکہ وہ کاپی ہوگی، تو دھوکہ حدیث میں آتا ہے جو دھوکے دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کاپی دیکھنے میں کاپی ہی لگ رہی ہے تو پھر جائز ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ نہیں ہے۔ آپ مزار پر کیوں گئے؟ محمد معاذ کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار پر دعا مانگنے گئے تھے، مزار پر جانا تو حرام ہے، مزار پر دعا مانگنا بھی منع ہے۔ میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا، امام حنیفہ کے مزار پہ نہیں گیا تھا، اور قبر پہ میں دعا مانگنے کے لیے گیا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو قبر پہ کسی بڑے بزرگ کی قبر پہ دعا مانگنے کے لیے جانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا، امام بخاری کے جو قبر مبارک ہے یا جس کو مزار آپ کہہ لیں، وہاں وہ بدعتیں بھی نہیں ہیں، قوالیاں، دھمال اور طواف اور سجدے جو یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قبر پہ جانا بذات خود برا عمل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور حدیث میں آتا ہے قبرستان کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے بھی تو جاتے ہیں نا، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب نبی کی قبر پہ جانا جائز ہے تو کسی بھی قبر پہ، جب اپنے والدین کی قبر پہ بھی جانا جائز ہے، تو امام بخاری کی قبر پہ جانا کیوں ناجائز ہو گیا؟ ہم جو مزاروں پہ جانے کے مخالف ہیں وہ قبر کی زیارت کے لیے نہیں، بلکہ جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ جا کے دیکھیں نا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ کیا دھمال چل رہے ہیں، اور قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، اور جو وہاں میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ کی جگہ نہ بنانا، جیسے عیدوں میں میلے لگتے ہیں۔ تو ہم بھی امام بخاری کی قبر پہ گئے اور واپس آ گئے، تو بس اس سے زیادہ نہیں۔ اگر میری کوئی ایسی تصویر شائع ہوتی ہے جس میں اس سے کچھ اور زیادہ نظر آئے آپ کو، مثال کے طور پر دائرہ بنا کے ہم قبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، میری کوئی ایسی تصویریں شائع ہوئی ہیں، تو مجھے یاد نہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو لیکن اگر ایسا ہوا تھا تو وہ ناجائز غلط ہے، میں اس سے رجوع کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یا تو وہ فیک تصویر ہے، اور اگر حقیقی تصویر ہے تو بھائی میں نے غلطی کی ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ قبروں پہ گول دائرہ بنا کے بیٹھنا یہ جائز عمل نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ آپ جائیں اور قبر والے کے لیے دعا کریں اور آخرت کی یاد تازہ کریں اور نکل آئیں، بس اس سے زیادہ۔ جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، چند سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں آگے سے۔ دھرنے مار کے قبروں پہ بیٹھنا اور یا ان کا طواف کرنا یا سجدے کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز عمل ہے۔ تو مزاروں پہ جانے کے ہم خلاف جو ہیں وہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے، وہ تو کسی بھی بزرگ کی قبر کی زیارت کوئی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے، کوئی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن جو مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ تو آپ جائیں گے تو گناہ میں شرکت ہے ان کے ساتھ، اس طرح سے جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ عبادیہ فرقے کا حکم۔ عباضیہ، عمان میں عباضیہ فرقہ ہے، کیا ہم اہل سنت والجماعت والے ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ہم 4-5 افراد اپنی جماعت کروا لیں تو بہتر ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ عباضیہ فرقہ عمان میں نے دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ تو ان کے عقائد بہت خراب لکھے ہوئے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب میں نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے تو ان کے اتنے خطرناک عقائد نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ بعض دفعہ کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جب آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی دنیا نکلتی ہے۔ تو تحقیق میں میرا اس وقت جو خیال ہے نا کہ کسی عالم کی کتاب سے کوئی چیز کوئی پڑھ کے سنا دے بدگمان نہ ہو، جب تک خود نہ سن لو، خود نہ دیکھ لو۔ تو میں نے جو عباضیہ فرقے کے لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، ان میں چند چیزیں اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں۔ وہ رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ قیامت میں اللہ کی زیارت ہوگی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جلے گا، وہ سفارش سے نکل آئے گا۔ تو یہ چند چیزیں ان کی ہیں، باقی توحید اور نماز اور زکوٰۃ اور روزہ وہ تو سب وہی ہیں جو ہمارے عقائد ہیں۔ صحابہ کرام کو وہ بھی مانتے ہیں، صحابہ کی گستاخیاں نہیں کرتے وہ، تو ان چیزوں میں وہ اہل سنت والجماعت کی طرح ہیں۔ تو جتنے اہل سنت والجماعت سے خارج فرقے ہیں نا، ان میں سب سے بہتر مجھے عباضیہ فرقہ لگا ہے، نسبتاً بہتر۔
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں وہ، ان کے کچھ عقیدے اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، جن میں 2 عقیدوں کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن ان میں دیگر امور بہت اچھے ہیں، ان میں تقویٰ للہ، داڑیاں رکھتے ہیں۔ وہاں میں نے کوئی امام نہیں دیکھا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، کوئی امام بغیر داڑھی والا نہیں دیکھا میں نے، مسجد کا امام، اور عزت بہت دیتے ہیں آپ کو۔ تو اب یہ کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے،